بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ مزیدار سے کرسپی سے سموسوں کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اگر آپ بھی اس طریقے سے سموسے بنائیں گے تو آپ کے سموسے بھی اتنے ہی کرسپی بنیں گے۔ بہت ہی سادہ اور آسان سی ریسیپی ہے، آپ نے ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے، کوئی پارٹ اسکپ نہیں کرنا تاکہ آپ کے سموسے بھی اتنے ہی کرسپی بن کر ریڈی ہوں۔ چلیں جی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے یہاں پہ آدھا کلو میدا لیا ہے، اس میں 1 چمچ میں نے اجوائن کا ایڈ کیا ہے، 1 چمچ نمک ایڈ کیا ہے، ان دونوں چیزوں کو آپس میں اچھے سے مکس کر لینا ہے۔ اب یہاں پہ میں نے 2 چمچ جو ہیں گھی کے لیے ہیں، اس کو تھوڑا سا میں نے میلٹ کر کے اس میں ایڈ کیا ہے تاکہ اچھے سے یہ مکس ہو جائے اس میں۔ ان تینوں چیزوں کو آپ نے اچھے سے میدے کے اندر مکس کر لینا ہے، پھر اس کو تھوڑا تھوڑا پانی لگا کے آپ نے اس کی ہارڈ سی ڈو بنا لینی ہے۔ ڈو کا آپ نے بناتے ہوئے خاص دھیان رکھنا ہے کہ ڈو نرم نہ ہو، جتنی اس کی ڈو ہارڈ ہوگی اتنی ہی سموسوں کی پاکٹ بہت ہی اچھی بنے گی۔ سموسے بناتے وقت سب سے مین ٹپ ہی اس کی یہی ہوتی ہے کہ اپنے اس کی ڈو کو بہت دھیان سے بنانا ہوتا ہے۔ اگر اس کی ڈو اچھے سے بن گئی ہے تو آپ کے سموسے بہت اچھے بنیں گے، لیکن اگر اس کی ڈو اچھی نہیں بنی تو آپ کے سموسے بھی اچھے نہیں بنیں گے۔ اس وجہ سے آپ نے اس ٹپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کی ڈو کو آپ نے بہت ہارڈ بنانا ہے، نرم نہیں بنانا، ورنہ سموسے کی پاکٹ جو ہیں وہ گرتی رہیں گی، وہ اچھے سے نہیں بنے گی۔ یہاں پہ ہم نے میدے کی ڈو کو بنا کے ریسٹ کے لیے رکھ دیا ہے، اور اب دوسری طرف ہم اس کے مٹیریل کو ریڈی کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے آلوؤں کو بوائل کر لیا اور اس میں نے پیاز اور ہری مرچوں کو چاپ کر کے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے۔ اب اس کے اندر دوسرے مسالے جائیں گے، جس میں نمک ہے، سرخ مرچ ہے، دھڑا مرچ ہے، دھنیا پاؤڈر ہے اور زیرہ پاؤڈر ہے۔ ان سب مسالوں کو ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اچھے سے اس کو میش کر لینا۔ ہم نے ہاتھوں کی مدد سے اس کو میش کرنا ہے، کسی میشر کی مدد سے نہیں کرنا کہ آلو بہت زیادہ باریک نہ ہو، تھوڑے موٹے آلو ہوں تو سموسوں کی پاکٹ میں اچھے لگتے ہیں۔ اب ہم نے پین میں 1 سے 2 چمچ آئل کے لینے ہیں، اور جو ہم نے اس کا مٹیریل بنایا تھا اس کو تھوڑا سا اس میں فرائی کرنا ہے تاکہ مسالوں کا جو کچا پن ہے وہ دور ہو جائے۔ اب دوسری طرف ڈو ہماری تیار ہو چکی ہے، ہم نے اس سائز کے اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لینے ہیں۔ پیڑے بنانے کے بعد سب سے اہم پارٹ اس کو بیلنے کا ہوتا ہے۔ پیڑے آپ نے یہاں پہ چھوٹے سائز کے لینے، بہت زیادہ بڑے بھی لینے، بہت چھوٹے بھی، جس طرح کا میں نے سائز آپ کو دکھایا ہے اس سائز میں ہی اپنے پیڑے کو لینا ہے۔ روٹی کو بیلتے وقت آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ روٹی کو بالکل گول نہیں بنانا، تھوڑا سا لمبی شیپ میں اس کو ہم نے بیلنا ہوتا ہے تاکہ سموسے کی شیپ اچھی آئے۔ فائنل شیپ جو ہم نے اس روٹی کو دینی ہے وہ تھوڑی لمبی شیپ دینی ہے تاکہ سموسے کی کٹنگ کریں اور اس کی شیپ بہت ہی اچھی بنے۔ اسی طرح ایک ایک کر کے ہم نے ساری روٹیوں کو بیل کے رکھ لینا، پھر بعد میں ان کی کٹنگ کر لینی ہے۔ تمام روٹیاں اوپر نیچے رکھ کے میں نے ان کے سینٹر سے کٹنگ کر لی تھی۔ اب سب سے اہم پارٹ ہے اس کی فولڈنگ کا، یہ آپ نے بہت دھیان سے دیکھنا ہے۔ سموسے کی پاکٹ کو آپ نے ایک کنارے پر اس کے پانی لگانا ہے، دوسرے کنارے کو اس کے اوپر رکھ کے انگوٹھے کی مدد سے اچھے سے اس کو پریس کر دینا ہے تاکہ یہ کہیں سے بھی کھلے نہ۔ اگر یہ کہیں سے کھل گیا تو آئل اس کے اندر چلا جائے گا اور اس کا مٹیریل باہر آ جائے گا، جس سے ہمارے سموسے بالکل بھی اچھے نہیں بنیں گے۔ اس لیے آپ نے یہ کام بہت دھیان سے کرنا ہے۔ اور جیسے اس کی پاکٹ بنانی ہے، ہم نے اس کے اندر مٹیریل کو رکھنا ہے اور اس کے بعد اس کے کناروں پہ بھی ہلکے ہلکے ہاتھ سے پانی لگانا ہے، اور اس کے کناروں پہ پانی لگانے کے بعد ہم نے اس کو بھی آپس میں اچھے طریقے سے بائنڈ کر دینا ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے سموسے کی فولڈنگ کرتے وقت ان تمام چیزوں کو فالو کرنا ہے، پھر ہی آپ کے سموسے اتنی اچھی شیپ کے بنیں گے۔ بہت ہی سادہ اور آسان سی ریسیپی ہے، کوئی اتنی مشکل نہیں ہے، بس آپ نے اس کی ڈو کا دھیان رکھنا ہے اور اس کو فولڈ کرتے ہوئے تمام ٹپس کو فالو کرنا ہے بس، پھر آپ کے سموسے بہت ہی کرسپی بنیں گے اور اتنی ہی اچھی ان کی شیپ بنے گی۔ یہ دیکھیں یہاں پہ میں تمام سموسوں کی فلنگ کر کے ریڈی کر لیے ہے، اب میں ان کو فرائی کرنے لگی ہوں۔ ان کو فرائی کرتے وقت گھی کا استعمال کریں گے تو سموسے زیادہ کرسپی بنیں گے۔ ویسے تو آئل میں بھی فرائی ہو سکتے ہیں، لیکن گھی میں جو ہے زیادہ اچھے سے فرائی ہوتے ہیں اور بڑے ہی کرسپی بنتے ہیں۔ فلیم کو آپ نے میڈیم ہی رکھنا ہے، بہت زیادہ ہائی نہیں کرنا ورنہ سموسے جو ہیں وہ جل جائیں گے اور اندر سے نرم بنیں گے۔ اس لیے ہم نے اس کو کرسپی بنانا ہے، اس لیے ہم نے اس کو میڈیم فلیم پہ جو ہے نا فرائی کرنا ہے۔ اور بہت زیادہ سموسے بھی ایک دم سے کڑھائی کے اندر ایڈ نہیں کر دینے، ورنہ آئل کا ٹمپریچر جب لو ہو جائے گا اور سموسے ہمارے کرسپی نہیں بنیں گے۔ جتنے اس میں پورے آ جائیں 2 سے 3 اور اچھے سے فرائی ہو جائیں اتنی ہی اس میں سموسے ایڈ کریں گے۔ اور جیسے اس پہ لائٹ گولڈن سا کلر آ جائے گا تو ہم اس کے سائڈ کو چینج کر دیں گے۔ یہ دیکھیں جی کتنا پیارا سموسوں پہ جو ہے نا کلر آ گیا اور ہم نے اس کے سائڈ کو چینج کر دیا ہے۔ آپ بھی اس طریقے سے اگر سموسے بنائیں گے تو اب یقین کریں کہ آپ بیکری سے سموسے لانا بھول جائیں گے، یہ اتنے مزے کے اور اتنے کرسپی بن کے ریڈی ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صاف ستھرے ماحول میں گھر کے آئل میں اپنی آنکھوں کے سامنے آپ نے یہ کام کیا ہے اور خود سے سموسے تیار کیے ہیں۔ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔